السلام 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 یا نبی عرض گنگ بھی میری ہے، خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک جو گورے تن والوں اور شیطانی دماغ والوں کی جو ایک حکمرانی اور سلطنت تھی، اس سے اور ان حکمرانوں سے، ان ظالم لوگوں سے آج 15 اگست کے دن ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ اس کو ہم یوم آزادی کا دن سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ یہ یوم آزادی اور ہندوستان جو ایک سونے کی سرزمین کہی جاتی تھی، اور اللہ رب العزت کا اس پر اتنا فضل و کرم تھا کہ ہر کوئی شاد و آباد تھا اور ہر کوئی چین و سکون کی زندگی کو گزارتا تھا۔ 1857 کی ابتدا میں جب حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی ابتدائی 18ویں صدی کی عیسوی کے ابتدائی کے اندر جب آپ کا انتقال پرملال ہوا، اسی کے بعد پھر ہندوستان کی سرزمین پر آفتوں کا دورہ شروع ہوا۔ چونکہ اس کے بعد بھی مغل شہنشاہ 150 سال تک حکومت کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ لوگ دنیا کی محبت میں اس طریقے سے گرفتار ہو گئے کہ انہیں دین سے کوئی لگاؤ نہ رہا، یہاں تک کہ رہتے رہتے انہی کو سمجھاتے ہوئے کچھ انگریز تاجر کے روپ میں ہماری سرزمین پر داخل ہو گئے، اور رہتے رہتے وہ تجارت کرتے ہوئے تاجر کی شکل سے حاکم کی شکل اختیار انہوں نے کر لی، اور وہ ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور انہوں نے ہندوستان کی باغ دوڑ کو سنبھال لیا، اور یہاں کے ہر باشندے کو انہوں نے اپنا غلام سمجھ کر اپنے من چاہا کام کو لیتے رہے، اور ہر ایک کے ساتھ ظلم و غارت گری کا وہ ایک دورہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پھر رہتے ہوئے جب 1857 میں رئیس بنگال نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف ایک مہم کو چلائی اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے اتر گئے۔ وہاں پر سراج الدولہ نے جب اپنی رعایا کو اور جب انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کی، تو اس میں ہر کوئی اس میں شامل ہوا اور تمام کے تمام انگریزوں کے مقابلے میں اتر پڑے۔ یہ ظاہری طور پر تو اس میں مسلمانوں نے اور نواب سراج الدولہ نے شکست کھائی، لیکن مسلمانوں کے جو جذبات تھے اور ہندوستان میں رہنے والی قوموں کے جو جذبات تھے وہ پھر ابھرنے لگے، اور ان میں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اب رہتے رہتے وہ انقلاب اور انتقام کی نعروں کو بلند کرنے لگے، لیکن چونکہ بار بار شکست کھانے کی وجہ سے اور انگریزوں کی گولیاں کھانے کی وجہ سے یہ تمام افراط و تفریح کا شکار ہو چکے تھے، تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف سے تمام کے تمام لوگ وہ بکھر چکے تھے۔ اب ایسے عالم میں ہندوستانی مسلمانوں کو جو شکستہ خرد لوگ تھے، ان کو منظم اور مرتب اور ان کو پھر سے مضبوط بنانے کے لیے اللہ کا ایک مرد مجاہد جس کو پوری دنیا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی مانتی پہچانتی ہے، اللہ نے اس بندے کو اور اپنے اس شیر کو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا فرمایا، جس نے تمام مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو بھی ایک میدان میں جمع کیا
اور پھر اس مرد مجاہد نے جنگ کا نقشہ اس ڈھنگ سے مرتب کیا کہ وہ گوری رنگت والے اور گورے بدن والے تمام کے تمام شیاطین ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ ٹیپو سلطان نے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ جس میدان میں بھی ٹیپو سلطان کا قدم ہوتا تھا وہاں سے انگریزوں کے قدم اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ دھول چاٹتے ہوئے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اب انہوں نے یہ جان لیا کہ ہم مسلمانوں کی وہی طاقت اور وہی قوت جو پہلے ان کے صحابہ کے جذبہ اور ان کے دلوں میں پائی جاتی تھی، ان کے جذبات میں تھی، وہی جذبہ اور وہی حوصلہ اور وہی طاقت ان لوگوں کے اندر بھی آ چکی ہیں۔ اب انہوں نے اپنی پرانی چالوں کو چلنا شروع کیا، جیسا کہ وہ پہلے بھی جب کسی میدان سے شکست کھاتے تھے تو وہ بغاوت کے لیے کسی ایسے کو حکمرانی کی یا پیسوں کی لالچ دیتے تھے جو اپنوں ہی کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس وقت جو ان کے ہاتھ لگا اور جو ملت فروش اور ایمان فروش اور دیش اور اپنے وطن اور اپنی قوم کا جو غدار تھا اس کا نام تھا، وہ بھی سلطان کا معتمد خاص تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ اس میر صادق نے اس کو ریاست کی اور حکمرانی کی لالچ دی گئی اور وہ لالچ کے جھانسے میں آ کر اس نے اپنوں ہی سے بغاوت پر وہ آمادہ ہو گیا۔ رہتے رہتے اب ادھر میسور کا وہ شہنشاہ اعظم حضرت سلطان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان تمام باتوں سے وہ بے خبر تھا اور 4 مئی 1799 کو آخری فیصلہ کے لیے وہ میدان جنگ میں اتر پڑا۔ اس طرف چونکہ اس کے پیچھے کیا چالیں چلی جا رہی تھی وہ اس سے واقف نہیں تھا، جب میدان میں اترا تو اسی کے اپنوں نے اس کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اسی سرزمین پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید کے لقب سے ملقب ہوئے اور وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں جام شہادت عطا فرمایا اور جام شہادت کو نوش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے مراتب میں فائز ہو گئے۔ تو یہ وہ آزادی ملک کا وہ وقت تھا کہ جس میں مسلمان پیش رہتے تھے، لیکن آج یہ ہماری کم نصیبی اور ہمارے بیچ کے دشمنوں کی چالیں ہیں کہ جنہوں نے ہر طریقے سے تاریخ کے ساتھ ایک بے عادلانہ اور ناانصافانہ رخ کو اختیار کیا اور انہوں نے ایک طرفہ اس تاریخ کو نقل کیا جس تاریخ کے اندر اور جس آزادی ملک میں مسلمانوں کا جو اہم کردار تھا اس سے روگردانی کرتے ہوئے اور اس تمام تاریخ کو پسے پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے ایک بے انصافانہ تاریخ کو نقل کیا۔ اس یوم آزادی کی تاریخ کے اندر جو سب سے اہم کردار اور جو سب سے اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ مراتب کا جو کردار تھا وہ علماء اہل سنت کا تھا، جس میں خاص طور پر جو نام سر فہرست آتا ہے وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا فیض احمد بدایونی اور احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی اور مولانا رضا علی خان بریلوی، اور اسی طریقے سے سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تمام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جانوں کو بھی اس ملک کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ ان لوگوں کے نام ہم تمام کو یاد ہونے چاہیے، اور جو بھی ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہندوستان کی تاریخیں لکھتے ہیں، انہیں بھی ناانصافانہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے ناموں کو بھی اپنی تاریخ میں شامل رکھنا چاہیے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی جب ایک طرف تمام مسلمان شکست خوردہ ہو چکے تھے، ٹیپو سلطان کا انتقال ہو چکا تھا، اب مسلمانوں کے اوپر کوئی سپہ سالار اور کوئی سربراہ نہیں تھا، صرف ایک ہی مسلمانوں کی امید رہ چکی تھی، وہ مغل شہنشاہ کا ایک آخری فرزند
جسے بہادر شاہ ظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی حکومت بھی اور جس کی حکومت کی اور سلطنت کی مقدار بھی لال قلعے تک محدود ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی تمام امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اب تمام کے تمام اسی سوچ اور بچار میں تھے کہ وہاں پر انگریزوں نے ایک کارتوس بنائی ہوئی تھی۔ یہ جو جنگ کی جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے اندر جو جنگ کی وجہ بتائی جاتی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ایک کارتوس بنائی تھی، جس کارتوس کے کھول کو سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کارتوس کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے اس کو اپنے منہ سے نکالا جاتا تھا۔ اب اس پر سب سے پہلے جو وہاں پر آواز اٹھائی تو ایک بندہ تھا جس کا نام منگل پانڈے تھا۔ اس نے یہ احتجاج شروع کیا، کہا کہ اس کو ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے اور ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری معظم اور تعظیمانہ چیز گائے کی چربی کو ہم اپنے منہ سے استعمال کریں۔ تو کہا کہ یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے سور کی چربی، چونکہ مسلمانوں کے لیے سور ایک نجیس العین ہے، تو اب دونوں قومیں یہ انگریزوں کے مخالف اتر پڑی، جس سے اب دونوں کو ایک ہی سپہ سالار نظر آیا، وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بہادر شاہ ظفر بھی اپنی فوج کو اکٹھا کر کے وہ بھی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ اب یہ تمام ہندو اور مسلمان تمام کے تمام بہادر شاہ ظفر کے لوا کے تلے، آپ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ اب ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، یہاں تک کہ اب اسی وقت جب کہ یہ لڑائیاں شروع ہو رہی تھی اور جنگیں شروع ہو رہی تھی، مسلمان ابھی اس بات کے منتظر تھے کہ اس میں ہمارے روحانی پیشوا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت دہلی کی سرزمین سے جو سب سے پہلے آواز بلند ہوئی اور انگریزوں کے خلاف جنگ کا جس نے فتویٰ سب سے پہلے صادر کیا، وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ جب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ ظاہر کیا تو انگریزوں کو پتہ چلا کہ یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہوا ہے اور جنہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے۔ تو اب اسی وقت حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کیا گیا، انہیں کورٹ کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کے وکیل نے آپ سے ایک بات کہی، کہا کہ حضور اگر آپ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا تو ان لوگوں کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے جس سے وہ آپ کو سزا دے سکے، تو آپ اس بات کا انکار کر دیجئے۔ حضرت وہ مرد مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لوں گا، مجھے میرے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کافی ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اکیلے تنہا کورٹ کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اب مقدمہ چلنے لگا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب اپنے فیصلے کو اپنی رودات کو سنانا شروع کیا تو ان انگریز ایجنٹوں نے سمجھ لیا کہ فضل حق جب تک ہماری تمام چالاکیوں کو ظاہر نہ کر لیں گے وہاں تک اپنی زبان کو بند نہ کریں گے، تو انہوں نے اس وقت فیصلے کو روکا اور سیدھے انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ تو اس وقت انڈمان نیکوبار جو جزیرہ تھا اس کے اندر ایک جیل تھی ہندوستان کی، جو ہندوستان کے ایک کنارے پر تھا، وہاں پر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید کر دیا گیا، اور آپ کی آخری سانسوں تک حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی جیل کے اندر رہے، یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تو آپ بڑے ہی بیمار ہو گئے۔ بیماری اس طریقے سے ہو گئی کہ اس وقت جو جیل کا نگہبان تھا اس کو بھی آپ پر ترس آنے لگا اور وہ بھی رحم کھانے لگا۔ اس نے کہا کہ فضل حق آپ ایک بار اب بھی کہہ دو کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا تو آپ کو اس جیل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی مسکرائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جو چیز کی ہے میں اس کے خلاف جاؤں؟ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چالاکیاں چلی، جن لوگوں نے تاجر کے روپ میں آ کر ہمارے اوپر سلطنت کرنے لگے اور حاکم بن گئے، ہم ان کے خلاف کیسے نہ رہے؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے ہی فتوے پر قائم رہے، یہاں تک کہ جیل ہی کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔
آپ کے بیٹے حضرت عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی انہوں نے بھی اس آزادی کے لیے بڑی ہی جد و جہد کی، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے ایک بات کہی تھی، کہا کہ جب ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ہمارے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جانے پر مجبور ہو جائیں گے، جب یہ لوگ جائے تو صرف میری قبر پر آ کر اتنا کہنا کہ انگریز ہمارے ملک سے نکل چکے ہیں، یہ ناپاک بلا اور یہ مصیبت کو اللہ نے ہمارے ملک سے دور کر دیا ہے۔ جب یوم آزادی آیا اور 15 اگست کے دن جب ہمارا دیش یہ آزاد ہوا تو اس وقت آپ کے چاہنے والے آپ کی قبر پر پہنچے اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا ہے۔ اسی کے اندر جو سب سے اہم کردار ایک اور پایا جاتا ہے، سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود کہا کرتے تھے کہ میں صرف 2 لوگوں کے نعت یا کلام کو سنتا ہوں، ان میں سے ایک کفایت اللہ کافی ہیں۔ حضرت کفایت اللہ کافی نے بھی اس فتوے پر دستخط کی تھی اور انہوں نے بھی ایک مسجد کے اندر جہاں پر وہ امام تھے تمام لوگوں کو ترغیب دلائی اور بہادر شاہ ظفر کی فوج کے اندر شامل ہونے کے لیے انہیں ایک ترغیب دلا رہے تھے۔ اسی وقت ان کو قید کیا گیا اور صرف یہ ایسا وہ آپ کا فیصلہ تھا جو صرف 2 دن چلا۔ پہلے دن آپ کی سنوائی ہوئی اور دوسرے دن ہی حضرت کفایت اللہ کافی کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ تختہ دار پر حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب لٹکانے جا رہے تھے اسی وقت آپ کو ایک آخری خواہش پوچھی گئی۔ یہ وہ مرد مجاہد تھے کہ جو اہل سنت والجماعت کے نفوس قدسیہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک کلام پڑھنے دیا جائے۔ اس وقت جب حضرت سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ تختہ دار پر کھڑے ہوئے تھے، پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا ہوا تھا، اس وقت آپ نے جو اپنی زبان سے اشعار کہے وہ اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ مرد مجاہد نے جب یہ الفاظ کہے اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ اے لوگو، یہ دنیا یہ فانی دنیا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک آزادانہ زندگی جینے کا اختیار دیا ہے، تم لوگ اپنے رب اور اپنے رسول کی اطاعت کرتے رہنا اور کسی گورے تن والے کی غلامی نہ کرنا، اور ایک آزادانہ زندگی کا پیغام دیتے ہوئے حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اب میں آخری بات، جو ہندوستان کے علماء کو ایک ٹارگیٹ انگریزوں نے بنایا اور پوری جو عوام تو ایک جو ان کے ظالمانہ سلوک کو برداشت کر رہی تھی اس کی ایک الگ داستان ہے، لیکن انگریزوں نے چونکہ یہی سمجھ لیا تھا کہ یہ تمام کردار اور یہ تمام بغاوت کے جو حامل ہیں وہ صرف اور صرف علماء کرام کی جماعت ہیں کہ جنہوں نے عوام کو ابھارا ہوا ہے، تو ان کا سب سے بڑا جو ٹارگیٹ تھا وہ صرف اور صرف علماء اہل سنت تھے۔ انہوں نے اس طریقے سے انہیں سزا دینا شروع کی کہ یہ تمام علماء کو اسی جزیرے کے اندر، انڈمان نکوبار کے جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ جو بھی ان کی مخالفت کرتا ان تمام کو وہی کالے پانی کی سزا دینے لگے، یہاں تک کہ ایک مشہور مورخ جس کو لارڈ ریبورٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کو 41 ایئرس ان انڈیا کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی کے پیج نمبر 152 پر
جو اس نے ایک تاریخی الفاظ کو نقل کیے ہیں، میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو عبد المالک مصباحی نے اپنی ایک کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ اس نے پوری وہ جو انگلش کتاب 41 ایئرس ان انڈیا، اس کے اندر 40 سالوں کی جو حالات کو لکھا ہے، اسی کو وہ ایک اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بہادر شاہ ظفر دلی کے سرزمین پر وہ بغاوت کے لیے اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے، تو اس وقت ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کی آندھیاں آئی اور ان کو جو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ایک ایسی تاریخ ہے کہ اگر چنگیز و ہلاکو اور ہٹلر بھی ہوتے تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتے۔ ایسی آفت اور ایسی ظالمانہ کردار کے ساتھ مسلمانوں کو اور ہندوستان کی عوام کو زمین تلے کر دیا گیا۔ یہاں وہ لکھتا ہے کہ صبح کی ابتدائی روشنی میں دہلی سے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی دردناک تھا۔ لال قلعہ کی لاہوری دروازے سے نکل کر ہم چاندنی چوک سے گزرے۔ دہلی حقیقتاً شہر خاموشہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے گھوڑوں کی سموں کی آواز کے سوا کوئی آواز کسی سمت نہ آئی تھی۔ ایک بھی زندہ مخلوق ہمارے نظر سے نہ گزری۔ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ہر لاش پر وہ حالت طاری تھی جو موت کی کشمکش نے طاری کر دی تھی۔ ہر لاش تجزیہ اور تحلیل کے مختلف مراحل میں تھی۔ ہم چپ چاپ چلے جا رہے تھے، یا سمجھ لیجئے کہ بے ارادہ زیر لب باتیں کر رہے تھے، تاکہ انسانیت کے ان دردناک باقیات کی استراحت میں خلل نہ پڑے۔ جن مناظر سے ہماری آنکھیں دو چار ہوئی وہ بڑے ہی رنج افزا تھے۔ کہیں کوئی کتا کسی لاش کا برہنہ عضو بھنبھوڑ کر کھا رہا تھا، کہیں کوئی گیدڑ ہمارے قریب پہنچنے پر اپنی گھناؤنی غذا چھوڑ کر فڑفڑاتے پروں سے ذرا دور چلا جاتا، لیکن اس کا پیٹ اتنا بھر چکا تھا کہ اڑ بھی نہ سکتا تھا۔ اکثر حالتوں میں مرے ہوئے زندہ معلوم ہوتے تھے۔ کسی کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کو اشارہ کر رہے ہو، گویا یہ پورا منظر اس درجہ ہیبت ناک اور وحشت انگیز تھا کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہماری طرح گھوڑوں پر بھی خوف طاری تھا، اس لیے وہ بھی بدک رہے تھے اور نتنے پھلا رہے تھے۔ پوری فضا ناقابل حد تک بھیانک تھی، جو بڑی ہی مضر بیماری اور بدبو سے لبریز تھی۔ یہ ایسی حالت اور ایسے حالات جو ایک انگریز کمانڈر نے ہی اپنی کتاب کے اندر خود نقل کیے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اور خصوص یہاں کی عوام کے ساتھ انگریزوں نے ایسا ظلم کیا۔ یہ تو ایک عوام کا اور پورے دہلی کا ایک باب کو نقل کیا گیا ہے، لیکن بالخصوص جو علماء کے ساتھ ایک ظالمانہ سلوک اور ظالمانہ داستان رقم کی گئی، وہ ایک انگریزی مورخ جس کو مسٹر ٹامسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اپنی ایک کتاب کے اندر اس کے حوالے سے ایک بات اس نے جو لکھی ہے سماعت کیجئے۔ 1864 سے 1867 یعنی ان 3 سالوں کے اندر انگریزوں نے علماء کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک۔ ان 3 سالوں میں کم از کم 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھائے گئے۔ چاندنی چوک کے ارد گرد دور تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ علماء کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا۔ علماء کو ہاتھیوں پر چڑھا کر درختوں سے باندھا گیا اور ہاتھیوں کو پھر چلا دیا گیا۔ لاہور کی اسی شاہی مسجد میں جہاں رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑے باندھے تھے، اس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کے دریائے راوی میں اسی علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے مزید لکھتا ہے کہ میں اپنے دلی کے خیمے میں گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ خیمے کے پیچھے گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کو بے لباس کر کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ ٹامسن مزید لکھتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے،
ایک انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 علماء کو پکایا گیا ہے تمہیں بھی پکا دیا جائے گا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیں گے۔ تامسین تاثر سے لبریز ہو کر کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم کسی عالم نے انکار نہیں کیا اور نہ گردن جھکائی، سارے علماء آگ پر پک گئے۔ یہ علماء حق کا تاریخی کردار تھا کہ جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کی۔ تو یہ علماء اہل سنت اور خصوص ہندوستان کی تاریخ کے وہ تمام عوام الناس جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھایا، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وہ ٹیپو سلطان کہ جس کا ہمیشہ ایک قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑوں کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ شیر کی زندگی گزارو۔ رب کائنات نے، خالق و مالک نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ کسی کی غلامی کرنے سے بہتر تم آزادانہ زندگی گزارو اور اپنے مالک اپنے خالق کی غلامی کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جتنے بھی شہیدان آزادی ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔